بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ایسے 20 سالہ نوجوان پاکستانی لڑکے کی کہانی جس نے ایک بوڑھی عورت کو حج کرانے کی خاطر اس سے نکاح کر لیا، مگر جب حج کروانے کے بعد اسے طلاق دینے لگا تو بوڑھی عورت نے التجا کی کہ مجھے طلاق نہ دو، کیونکہ میں تمہارے ساتھ 8 گھنٹے کی طویل مسافت طے کرنے کے بعد بس اس علاقے میں آ کر رکی تھی۔ عبد الرحمن نے بس سے نیچے قدم رکھا اور آس پاس نظر دوڑائی۔ عبد الرحمن کی قسمت بھی اسے کہاں لے آئی تھی۔ وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے ریاض سے یہاں اس چھوٹے سے شہر میں آیا تھا۔ اس کے 4 دوست بھی ساتھ موجود تھے۔ اس نے آس پاس نظر دوڑائی تو ہر سو چہل پہل تھی۔ یہاں کی رونقیں ریاض کے مقابلے میں کچھ خاص تو نہ تھیں، مگر جو بھی تھا اچھا تھا۔ ان دوستوں کا مطلب صرف پڑھائی حاصل کرنا تھا۔ یہ لوگ مسلسل 8 گھنٹے کی مسافت طے کرنے کے بعد اس شہر میں پہنچے تھے، اس لیے اس شہر کی یونیورسٹی میں ان کا داخلہ ہونے کے ساتھ ساتھ ہر ماہ انہیں اسکالرشپ بھی ملنے والا تھا، کیونکہ یہ یونیورسٹی ایسی ہی تھی۔ اس لیے عبد الرحمن جیسے کئی طالب علموں کے لیے سنہری مواقع فراہم کر رہی تھی۔ چند ہی روز بعد پڑھائی شروع ہو گئی۔ شروع میں پڑھائی کا بوجھ کچھ زیادہ نہیں ہوتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ عبد الرحمن خود کو پڑھائی میں مصروف رکھنے کے باوجود بھی اپنے گھر والوں کو یاد کرنے لگا تھا۔ گھر میں ماں باپ اور اس کی چھوٹی بہن تھی، جن کی کمی اسے یہاں آ کر شدید محسوس ہونے لگی تھی۔ ابھی بھی وہ ان سے فون پر بات کرنے کے بعد بیٹھا بور ہونے لگا تو سوچا کہ باہر کا چکر لگا لیا جائے۔ اس کے دوست بھی خوشگپیوں میں مصروف تھے، مگر وہ اکثر زیادہ دیر تنہائی میں رہنا پسند کرتا تھا۔ عبد الرحمن اپنی ہاسٹل سے باہر نکل آیا اور یوں ہی اس شہر میں گھومنے پھرنے لگا۔ پہلے تو شہر کی رونقیں اور رنگینیاں دیکھتا رہا اور پھر یوں ہی چلتے چلتے شہر کی رنگینیوں سے ہٹ کر ایک کچے سے راستے کی جانب جانے لگا، جہاں ہر سو سبزہ ہی سبزہ تھا۔ آس پاس کئی لوگ آ جا رہے تھے۔ بچے بھی انہی زمینوں پر کھیل کود میں مصروف تھے کہ تبھی عبد الرحمن کو ایک جانب سے سڑک سے ایک خاتون آتی ہوئی دکھائی دی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس خاتون کو دیکھنے لگا، جو کہ بوڑھی تھی۔ اس کے سر کے سارے بال سفید ہو چکے تھے، مگر اس کے باوجود بڑے ہی سلیقے سے اس نے اپنے سر پر دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک لاٹھی تھی۔ وہ اپنی بکریوں کو ایک قطار میں آگے کی جانب لے کے جا رہی تھی۔ اتنی زیادہ بکریوں کا ریوڑ اور وہ اکیلی جان ان سب کو لاٹھی سے اشارہ کرتی ایک جانب لے جا رہی تھی۔ وہ منظر کچھ ایسا تھا کہ عبد الرحمن وہیں رک کر دیکھنے لگا۔ وہاں پر اس کے پاس سوائے اس کے اور کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ وہ بکریاں بھی جیسے اس بوڑھی عورت کا ہر حکم مان رہی تھیں۔ اگر وہ کہتی کہ اس طرف چلو تو بکریاں تو کسی انسان کی طرح اس کی ہر بات پر عمل کرتی اور اسی جانب اپنا رخ کر دیا کرتی۔ عبد الرحمن بغور اس عورت کو کھڑے ہو کر دور سے دیکھنے لگا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ کچھ غلط سوچ رکھنے والا انسان تھا یا نیت میں کچھ کھوٹ تھا۔ در حقیقت عبد الرحمن کی نظریں نہ جانے اس کے چہرے میں کیا کھوج رہی تھی۔ بے ساختہ اس کا دھیان بوڑھی عورت کی جانب گیا۔ بوڑھی عورت اس عمر میں یہ سارے کام کرتی پھر رہی تھی۔ نہ جانے اس کا کوئی ولی وارث تھا بھی یا نہیں، یا پھر وہ خود ہی یہ اکیلی ساری ذمہ داری اٹھا رہی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ بکریوں کو لیے ایک چھوٹے سے گھر کی جانب چل دی، جس گھر کی 4 دیواری اس قدر چھوٹی تھی کہ وہ گھر کے اندر چلی گئی۔ اس کے باوجود بھی وہ دکھائی دے رہی تھی۔ بوڑھی عورت نے اپنی بکریوں کو ایک جانب باندھا اور پھر اندر کمرے میں چلی گئی۔ تبھی ایک شخص وہاں سے گزرا جو کہ اسی علاقے کا رہنے والا تھا۔ عبد الرحمن اس سے پوچھنے لگا، بھائی یہ بوڑھی عورت کیا اس مکان میں اکیلی رہتی ہے؟ اس کا شوہر یا بیٹے کہاں ہیں؟ یہ بات سن کر وہ شخص گہری سانس خارج کر کے بولا، ارے بھائی اب کیا بتائیں، تمہیں پوچھ ہی رہے ہو تو سن لو۔ میں خود چھوٹا بچہ تھا تب سے اسے یہاں اکیلا ہی دیکھ رہا ہوں۔ یہ خاتون 18 سال کی تھی
جب شادی ہو کر اس علاقے میں رہنے کے لیے آئی تھی۔ اس کا شوہر بڑا ہی نیک اور خدا ترس انسان تھا۔ سارے گاؤں میں ان کی بڑی عزت تھی، مگر شادی کے چند ہفتوں بعد اس خاتون کا شوہر وفات پا گیا۔ ساس سسر تو سر پر موجود نہ تھے۔ آس پاس کے لوگوں نے یہ کہہ کر جینا حرام کر دیا کہ دیکھو تو کیسی نکلی، آتے ہی اپنے شوہر کو کھا گئی۔ مگر چند روز بعد یہ خبر بھی سننے میں آئی کہ یہ خاتون حاملہ ہے۔ یہ خبر ان خاتون کے لیے بڑی خوشی کی خبر تھی۔ ان کے شوہر کی نشانی ان کے پاس آنے والی تھی، لیکن یہاں پر بھی ان لوگوں نے انہیں چین نہیں لینے دیا اور لوگ طرح طرح کی باتیں کرنے لگے۔ لوگ ان کے کردار پر شک کرنے لگے اور انہیں برا سمجھنے لگے۔ لوگ کہنے لگے کہ یہ خاتون بھلا کیسے حاملہ ہو سکتی ہے؟ اس کے شوہر کو مرے ہوئے تو کافی وقت بیت چکا ہے۔ ایسی باتیں سن سن کر وہ خاتون روتی رہتی۔ خاتون نے تو اپنے گھر سے باہر نکلنا بھی چھوڑ دیا، اور پھر یہ خبر ملی کہ اس خاتون کا ہونے والا بچہ وقت سے پہلے ہی مر چکا ہے۔ اس کے بعد گاؤں کے بہت سے لوگ سب اپنی اپنی زندگیوں میں مصروف ہو گئے، مگر بوڑھی خاتون تنہا اس گاؤں میں اپنی بکریوں کے ساتھ رہنے لگی۔ کتنی ہی دیر عبد الرحمن وہاں پر کھڑا اس خاتون کے گھر کو دیکھتا رہا۔ وہ اپنے گھر کے سارے کام اکیلے ہی کر رہی تھی۔ بہرحال وقت کافی بیت چکا تھا، اس لیے وہ واپس اپنے ہاسٹل میں آ گیا۔ چند روز بعد دوبارہ شام کے وقت چہل قدمی کے لیے وہ نکلا تو ایک مرتبہ پھر اس راستے سے اس کا گزر ہوا تو بوڑھی خاتون سے ایک مرتبہ پھر اسے نظر آئی۔ اس کے دل میں اس خاتون کے لیے ایک عجیب سی انسیت پیدا ہو گئی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ جا کر اس بوڑھی خاتون سے بات کرے، اس کے بارے میں پوچھے، مگر یہ سوچ کر قدم رک گئے کہ وہ خاتون کیا سوچے گی۔ نہ ہی وہ اس کا کوئی رشتہ دار ہے اور نہ ہی کوئی جان پہچان والا، بھلا ایسے کسی کے گھر جا کر اس سے بات کرنا کہیں اس خاتون کو برا ہی نہ لگ جائے۔ یہ سوچ کر وہ وہیں پر چہل قدمی کرتا رہا، مگر اس کے گھر کے اندر نہ جانے خاتون سے بات کرنے کی ہمت بھی نہیں ہو پائی۔ موسم بدلا تو ساتھ ہی بارشیں بھی شروع ہو گئیں۔ ایک رات عبد الرحمن اپنے ہاسٹل میں سو رہا تھا جب بڑی دیر تک بادل گرجتے رہے اور پھر زور و شور کی بارش کی آواز آنے لگی۔ اس کی آنکھ کھل چکی تھی۔ وہ اٹھا اور اٹھ کر کھڑکی سے باہر کا منظر دیکھنے لگا۔ آسمان پر بجلی چمکنے کے آثار نمایاں تھے۔ تبھی عبد الرحمن کو اس بوڑھی خاتون کا خیال آیا، جو کہ اس کچے چھوٹے سے جھونپڑی نما گھر میں رہ رہی تھی۔ جس قدر طوفان تھا، اسے اس بڑھیا کی فکر ہونے لگی۔ وہ رات جیسے تیسے گزری۔ اگلے ہی روز وہ پڑھائی کے بہانے اس علاقے کی جانب جانے لگا۔ آج تو وہ ہر حال میں اس بوڑھی خاتون سے بات کرنے والا تھا۔ کل رات کے مقابلے میں آج موسم ذرا صاف تھا۔ سورج پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ جیسے ہی وہ اس گھر کے باہر پہنچا تو بوڑھی عورت نے گھر میں مٹی کا گارا بنا رکھا تھا۔ وہ اکیلی جان اپنی چھت کو اس سے لیپ رہی تھی۔ پہلے چھت پر مٹی ڈالتی، پھر وہ سیڑھی اتار کر دوبارہ مٹی بھر کر اوپر لے جاتی۔ عبد الرحمن گھر میں داخل ہوا اور بوڑھی عورت کو سلام کیا۔ اس بوڑھی عورت نے بھی مسکرا کر سلام کا جواب دیا۔ پھر رسمی سلام دعا کے بعد عبد الرحمن نے اس خاتون کو بالٹی میں مٹی بھر کر دینا شروع کی۔ وہ خاتون منع کرتی رہی کہ میں کر لوں گی، تم اتنی مشقت مت اٹھاؤ، مگر عبد الرحمن تو جیسے دل ہی دل میں سکون محسوس کر رہا تھا۔ سارا کام کروانے کے بعد وہ وہیں صحن میں بیٹھا ہوا تھا کہ وہ خاتون عبد الرحمن کے لیے میٹھی گڑ کی بنی ہوئی روٹیاں لے کر آئی تھی، جسے کھا کر تو جیسے اس کی ساری تھکاوٹ اتر چکی تھی۔ اس نے مسکرا کر بوڑھی خاتون کا شکریہ ادا کیا، پھر یوں ہی سوچتے ہوئے کہنے لگا، خالہ، کیا آپ کی کوئی ایسی خواہش ہے جو ادھوری رہ چکی ہو؟ کوئی ایسی تمنا جو آپ کے دل میں موجود ہو؟ ہر انسان کی طرح آپ بھی وہ تمنا پورا کرنا چاہتی ہوں کہ بس ایک بار آپ کی وہ خواہش پوری کر دی جائے۔ یہ سن کر بوڑھی خاتون کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا تھا۔
سفید رنگت میں سرخی پھیلی اور آنکھوں سے آنسو چھلکنے لگے۔ وہ کہنے لگی، ہاں، میری بھی ایک ایسی خواہش ہے، مگر وہ خواہش کبھی پوری نہیں ہو سکتی۔ عبد الرحمن فوراً سے بولا کہ مجھے بتائیں، ہو سکتا ہے کہ میں آپ کی یہ خواہش پوری کر سکوں۔ اتنا سن کر وہ خاتون رونے لگی اور کہنے لگی، میری خواہش تھی کہ میں حج یا عمرہ کر سکوں، مگر میری خواہش وقت کے ساتھ ساتھ میرے دل میں دفن ہو کر رہ گئی۔ اتنا کہتے ہوئے اس خاتون کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگ چکا تھا۔ عبد الرحمن بھی اسے روتا دیکھ کر روحانسا سا ہو گیا تھا۔ کہنے لگا، آپ اب تک پھر حج یا عمرہ کرنے کے لیے خانہ کعبہ کیوں نہیں جا سکی؟ ویسے بھی تو یہاں سے جانے میں کوئی خاص خرچ نہیں ہوگا، پھر اگر آپ کے پاس رقم نہیں تھی۔ عبد الرحمن اس خاتون سے یہ بات کرنے لگا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اپنی طرف سے رقم اس خاتون کو دے دے گا۔ اگر اسے مالی مشکلات ہیں تو وہ ضرور اس کی خواہش پوری کرے گا۔ مگر وہ بوڑھی خاتون کہنے لگی، نہیں بیٹا، میرے پاس رقم موجود ہے، مگر میرے پاس محرم رشتہ نہیں ہے، نہ ہی میرے پاس میرا شوہر ہے، نہ ہی بیٹا، نہ ہی بھائی، اور نہ ہی کوئی اور محرم رشتہ جس کے ساتھ میں حج کرنے کے لیے جا سکوں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تو جیسے یہ خواہش میرے دل میں ہی دفن ہو کر رہ گئی ہے، تو یہ تو شرعی مسئلہ ہے، مگر اب کیا کر سکتے ہیں؟ اتنا کہہ کر وہ خاتون روتے ہوئے وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی اور عبد الرحمن بھی واپس اپنے ہاسٹل میں آ گیا۔ اس رات اس کی آنکھ نہیں لگی تھی۔ اس نے جسمان سے اس خاتون سے کہا تھا کہ وہ اس کی خواہش کو پورا کرے گا، اور یوں اب اس کی یہ خواہش سن کر وہ چاہتے ہوئے بھی اس کی خواہش پوری نہیں کر پا رہا تھا۔ یہ بات اسے اندر ہی اندر جھنجھوڑ رہی تھی کہ آخر وہ اس خاتون کی مدد کیسے کرے، کیسے اس کا محرم رشتہ ڈھونڈے جو اس کو خانہ کعبہ کی زیارت کروا سکے۔ ساری رات وہ یوں ہی سوچتا رہا کہ جب اچانک خدا کی طرف سے اس کے دل میں الہام کی طرح ایک بات آئی۔ اس کے ذہن میں یہ بات آئی، کیوں نہ وہ اس عورت سے نکاح کر لے، صرف اس لیے کہ اس نکاح کے بعد وہ اس کا محرم بن جائے گا اور یوں وہ اسے حج کروانے کے لیے بھی لے جائے گا۔ اس طرح وہ جیسے ہی حج کر لے گی تو وہاں سے واپس آ کر اسے طلاق دے دے گا۔ یہ خیال اچھا تھا، مگر وہ تھوڑا ڈرتا بھی تھا۔ کچھ تو اس سے معاشرے کا بھی ڈر تھا، کیونکہ وہ 20-21 سالہ نوجوان تھا، جبکہ وہ خاتون بڑھاپے میں قدم رکھ چکی تھی۔ یہی سوچتے ہوئے وہ کتنے ہی روز تک دوبارہ اس کی جانب نہ جا پایا، مگر پھر اس بارے میں اس نے ایک عالم دین سے مشورہ لینے کا سوچا۔ وہ اس روز یونیورسٹی نہیں گیا تھا۔ اس نے ایک جانے مانے عالم دین کے بارے میں پوچھا اور سیدھا ان کے گھر تشریف لے گیا۔ جب اس بارے میں اس نے اپنے خیالات بیان کیے تو وہ عالم دین اس سے کہنے لگے، اس میں کوئی بھی دقت نہیں ہے، نہ ہی ہمارے دین میں عمر متعین کی گئی ہے۔ اگر تم ایک نیک عمل کے تحت اس خاتون سے نکاح کرنا چاہتے ہو تو بے شک کرو، مگر اس میں اس خاتون کی رضامندی شامل ہونا ضروری ہے۔ یہ سن کر عبد الرحمن مطمئن ہو چکا تھا، مگر اگلے روز جب وہ اس خاتون کے گھر گیا تو وہ خاتون اپنی بکریوں کے لیے چارہ کاٹ رہی تھی۔ اس لڑکے کو دیکھ کر اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ سی پھیلی اور پھر کہنے لگی، بتاؤ لڑکے، کیا بات ہے؟ آج کیوں میرے اس غریب خانے میں ایک مرتبہ پھر چلے آئے ہو؟ یہ سن کر عبد الرحمن مسکرایا اور پھر ڈرتے ڈرتے اپنے لبوں سے یہ بات کی کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر اس بوڑھی عورت کے چہرے کا رنگ اڑ چکا تھا۔ وہ حیرت سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی اور پھر وہاں سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ کہنے لگی، تم جانتے بھی ہو یہ کیا کہہ رہے ہو؟ یہ سن کر عبد الرحمن کہنے لگا، جی ہاں، میں جانتا ہوں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں آپ کی اس خواہش کو پورا کروں جو آپ کی حج کرنے کی ہے۔ میں نے اس بارے میں بہت سوچا اور پھر میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ میں آپ سے نکاح کر کے آپ کو حج ضرور کرواؤں گا۔ اس کے بعد حج سے واپسی پر میں آپ کو طلاق دے دوں گا۔ ویسے بھی میری پڑھائی یہاں پر مکمل ہو جائے گی
اور پھر میں واپس اپنے شہر چلا جاؤں گا۔ آپ اپنے آگے کی زندگی یہاں پر معمول کے مطابق گزار لینا۔ اس خاتون نے ایک گہری سانس خارج کی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ کتنی ہی دیر تک وہ کوئی بھی جواب نہ دے پائی۔ پھر کہنے لگی، میں اس بارے میں جلد بازی میں کوئی فیصلہ کرنا نہیں چاہتی، اس لیے میں تمہیں اس بارے میں سوچ کر بتاؤں گی۔ عبد الرحمن بھی واپس ہاسٹل میں آ گیا۔ وہ اکثر 1 یا 2 دن چھوڑ کر اس جانب چکر لگاتا رہتا۔ جب ایک روز اس کے ہاسٹل میں ایک شخص اس سے پیغام دینے آیا کہ وہ بوڑھی خاتون اس سے ملنا چاہتی ہے، اس کے ساتھ موجود لڑکے حیرت سے اسے دیکھنے لگے۔ آخر یہاں اس کی کون سی رشتہ دار نکل آئی؟ بہرحال وہ سب کو نظر انداز کرتا ہوا اس خاتون کے گھر پہنچا۔ جب اس کے گھر میں داخل ہوا تو وہ ایک جانب بیٹھی قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی۔ اس کی موجودگی محسوس کر چکی تھی، مگر اس نے اپنی تلاوت جاری رکھی۔ تب تک عبد الرحمن ایک جانب بیٹھا رہا۔ جب خاتون قرآن پاک پڑھ چکی تو اس کی جانب مخاطب ہوئی اور پھر اسے کہنے لگی، لڑکے، میں نے تمہاری بات پر بہت غور و فکر کیا۔ ہماری نیت کیا ہے یہ ہمارا رب بخوبی جانتا ہے، اس لیے میں تم سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ سن کر عبد الرحمن بھی مطمئن ہو چکا تھا۔ اگلے ہی روز اس نے اپنے چند دوستوں کو ساتھ لیا اور اس خاتون کو بھی اپنے ساتھ لے کر عدالت چلا گیا، جہاں پر انہوں نے ایک دوسرے سے نکاح کیا۔ یہ رشتہ دونوں کی باہمی رضامندی سے ہو رہا تھا، اس لیے کوئی بھی کسی طرح کا اعتراض نہیں کر پا رہا تھا۔ 1 ماہ بعد حج شروع ہونے والا تھا۔ تب تک وہ خاتون عبد الرحمن کی نکاح میں تھی۔ نکاح کے بعد عبد الرحمن واپس ہاسٹل میں چلا آیا۔ چند روز بعد وہ اس خاتون کے پاس چکر لگاتا، کبھی گھر کے کسی کام میں اس کی مدد کروا دیتا اور کبھی اس کے لیے باہر سے کوئی کھانا وغیرہ لے جاتا۔ ہر بار ہی وہ عورت منع کیا کرتی تھی کہ تم میری خاطر یہ سب کچھ مت کرو، مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے، تم نے جو احسان مجھ پر کر دیا وہی کچھ میرے لیے کافی ہے۔ کچھ ہفتوں کے بعد ہی وہ دونوں حج کی ادائیگی کے لیے وہاں سے نکل چکے تھے۔ خانہ کعبہ کو اپنے سامنے دیکھ کر وہ خاتون بے ساختہ سجدے میں گر گئی تھی۔ کتنی ہی دیر سجدے میں گر کر روتی رہی۔ حج کے تمام تر امور اس نے بخوبی سر انجام دیے۔ عبد الرحمن بھی خوش تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس نیک کام کے لیے اسے چنا ہے۔ مکہ مکرمہ کے بعد وہ لوگ مدینہ منورہ بھی گئے۔ تمام تر زیارات کرنے کے بعد جب وہ واپس اپنے علاقے میں پہنچے تو وہ خاتون عبد الرحمن کا شکریہ ادا کرنے لگی۔ عبد الرحمن واپس اپنے ہاسٹل آ چکا تھا، کیونکہ اس وقت طلاق کے معاملے پر بات کرنا مناسب نہیں تھا۔ اگلے روز جب عبد الرحمن اس خاتون کے پاس گیا تو کہنے لگا، آپ سے نکاح کرنے کا مقصد صرف اور صرف آپ کو حج کروانا تھا۔ اب تو آپ کی یہ خواہش بھی پوری ہو چکی ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ کو طلاق دے دوں۔ یہ سن کر اس خاتون کا چہرہ متغیر ہوا۔ کہنے لگی، مجھے طلاق دینا ضروری تو نہیں، میں تمہاری زندگی میں کہیں بھی کوئی رکاوٹ نہیں ڈال رہی، نہ ہی تم سے اپنا خرچہ مانگ رہی ہوں، نہ ہی کسی اور طرح کی کوئی ڈیمانڈ کر رہی ہوں۔ تم چاہو تو یہاں سے واپس چلے جاؤ اور دوبارہ یہاں پر کبھی لوٹ کر نہ آنا، جا کر شادی کرو، اپنا گھر بساؤ، تمہارے بیوی بچے ہوں گے، مجھے کوئی شکایت نہیں ہے۔ ارے تم نے تو مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے، مگر ایک اور احسان مجھ پر کر دو، مجھے طلاق مت دو، میں آگے کی زندگی تمہارے نکاح میں گزارنا چاہتی ہوں۔ عبد الرحمن نے جب یہ سنا تو وہ حیرت میں مبتلا ہوا تھا۔ اس نے تو یہ سوچا تھا کہ وہ اسے طلاق دے دے گا، مگر جب اس خاتون نے ایسا کہا تو عبد الرحمن سے انکار نہ ہوا۔ ویسے بھی وہ خاتون کوئی خاص تیز تراز بھی نہ تھی جو کل کو اس کے لیے کوئی مسائل کھڑے کر سکتی، اس لیے اس نے اسے طلاق نہ دی اور واپس اپنے ہاسٹل آ گیا۔ کئی ہفتوں بعد وہ کبھی کبھار اس خاتون کے پاس جاتا، اس سے کچھ باتیں کر آتا۔ پھر جب اس کی پڑھائی مکمل ہو گئی تو عبد الرحمن اپنی ڈگری لے کر اپنے گھر چلا گیا۔ جب عبد الرحمن اپنے گھر گیا
تو گھر جاتے ہی اپنے ماں باپ اور گھر والوں کی محبت دیکھی تو جیسے وہ سب کچھ ہی بھول گیا۔ یہ بھی بھول گیا کہ اس کی ایک بیوی بھی تھی جسے وہ چھوڑ کر آیا تھا۔ یوں کئی سال گزر گئے۔ اس کا تو وہ حساب تھا کہ نیکی کا دریا میں ڈال۔ اس نے اپنے لیے نوکری ڈھونڈی اور اپنی فیملی کے ساتھ خوش رہنے لگا۔ اس کی شادی کی بات بھی ہو گئی تھی، مگر جب ایک مرتبہ اس کے کچھ دوست اس سے ملنے آئے اور یوں ہی ہنسی مذاق میں عبدالرحمن سے کہنے لگے، سناؤ تمہاری پہلی بیوی کا کیا حال ہے؟ تم تو جیسے اسے بھول ہی گئی ہو۔ اس بوڑھے خاتون کو لے کر وہ مذاق کرنے لگے تھے۔ ان کی باتوں پر عبدالرحمن مسکرا اٹھا اور کہنے لگا، ہاں سچ کہتے ہو، میں تو بھول ہی چکا تھا کہ میں نے ایک بوڑھی خاتون سے نکاح بھی کیا تھا۔ تبھی اس کے دل میں ایک دم سے خواہش ہوئی کہ وہ ایک مرتبہ پھر جا کر اپنی بیوی سے ملے۔ نہ جانے کیوں اسے اس کی بے حد یاد آنے لگی تھی۔ جو بھی تھا اس کی بیوی تھی، وہ اس کے ساتھ ایک انسیت رکھتا تھا۔ اگلے ہی روز اس نے واپس وہاں جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ دوبارہ بس پر بیٹھا اور 8 گھنٹے کی مسافت طے کر کے اس علاقے میں پہنچ گیا۔ جب اس کے گھر کے باہر پہنچا تو گھر کو تالا لگا ہوا تھا۔ آخر کو 5-6 سال بیت چکے تھے۔ اس نے سوچا کہیں اس عورت کا کوئی اور رشتہ دار آ کر تو اسے نہیں لے گیا تھا۔ یہی سوچتے ہوئے اس نے جب آس پاس کے گھر والوں سے پوچھا تو جو بات انہوں نے بتائی وہ سن کر عبدالرحمن کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ سب اس نے اسے بتایا کہ وہ خاتون تو 1 سال پہلے ہی وفات پا چکی ہیں اور پورا گاؤں اکٹھا ہو چکا تھا، کیونکہ سبھی جانتے تھے کہ اس خاتون نے حج کرنے کے لیے اس نوجوان سے نکاح کیا تھا۔ تبھی ایک بزرگ شخص جو کہ اس علاقے کی مسجد میں مؤذن تھے، وہ چلتے ہوئے عبدالرحمن کے پاس آئے اور اس سے کہنے لگے، یہ لو تمہاری امانت۔ عبدالرحمن نے جب دیکھا تو وہ چابی تھی اس خاتون کے گھر کی۔ وہ اس سے کہنے لگے کہ تمہاری بیوی کی ہر چیز کے وارث اب تم ہی ہو، یہ گھر بھی تمہارا ہے۔ میں نے اس خاتون کی نماز جنازہ کے بعد اس کے گھر کو تالا لگا دیا تھا اور اسی بھروسے پر تھا اگر اس کا کوئی وارث آیا تو میں اسے دے دوں گا۔ عبدالرحمن نے وہ چابی اس سے لے لی اور پھر نہ چاہتے ہوئے بھی گھر کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے ابھی وہ خاتون یہیں پر بیٹھی ہوئی بکریوں کے لیے چارہ کاٹ رہی ہوگی، جیسے وہ اکثر اس سے ملا کرتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے۔ وہ چلتا ہوا اندر آیا اور کمرے کا دروازہ کھولا۔ کمرے میں موجود تمام چیزیں چونکہ توں پڑی تھیں۔ تبھی عبدالرحمن کی نظر ایک بیگ پر پڑی۔ اس نے جیسے ہی بیگ کھولا تو اس میں کچھ کپڑوں کے ساتھ کچھ کاغذات موجود تھے۔ وہ کاغذات ایک زمین کے تھے۔ اس کے ساتھ ایک تحریر بھی لکھی ہوئی تھی کہ میرے بعد میری اس زمین کا مالک میرا شوہر ہوگا۔ یہ پڑھ کر تو عبدالرحمن کے ہوش فنا ہوئے تھے۔ اس نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کی یہ نیکی یوں اس کے سامنے آ جائے گی۔ وہ زمین اس خاتون کو اس کے چچا کی طرف سے ملی تھی، جو کہ چچا کی کوئی اولاد نہیں تھی، اس لیے وہی ان کی جائیداد کی وارثہ تھی۔ اس خاتون نے اپنی تمام زمین عبدالرحمن کے نام کر دی تھی۔ وہ تمام تر کاغذات لے کر وہاں سے اپنے گھر چلا آیا۔ اس نے پہلے تو اپنے والدین کو اس بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ جب اب اس بارے میں بتایا تو اس کے والد اپنے بیٹے کے سر پر بوسہ دیتے ہوئے کہنے لگے، بے شک تم نے بہت اچھا کام کیا تھا اور بھلائی بھی کی اور اس کے بدلے میں لالچ بھی نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس کے بدلے میں اس انعام سے نوازا ہے۔ جب اس زمین کے بارے میں چھان بین کی گئی تو وہ زمین جدہ میں ساحلی علاقوں کے قریب موجود تھی، جس کی قیمت 300 ملین ریال تھی۔ یہ سب کچھ اب عبدالرحمن کا تھا، جو کہ صرف اور صرف اس خاتون کی بدولت ہی اسے مل پایا تھا۔ خدا نے اس کی نیکی کا اجر اسے دے دیا تھا۔ بے شک نیکی کرنے کے بعد اس کو بھول جانا ہی بہت بہترین عمل ہے۔ نیکی اور احسان کا اجر لوگ دیں یا نہ دیں، مگر ہمارا رب بہترین طریقے سے ہمیں دیتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔